کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا۔ خلیفہ حضور مفتی اعظم ہند حضرت لیاقت ملت دامت برکاتکم العالیہ، آپ کا یہ ادنا ترین خادم سرکار مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عقیدت مند عبد الرحمن خان قادری آپ کی بارگاہ میں حاضری کی سعادتیں حاصل کر رہا ہے اور دعاؤں کا خواستگار ہے۔ سرکار مفتی اعظم سے دل میں جو محبت اللہ نے ڈال دی ہے، آپ سے گزارش ہے کہ دعا کیجئے کہ وہ اس محبت میں اضافہ فرمائے، وہ اس محبت میں اضافہ فرمائے۔ حضور مفتی اعظم کی محبت کام آتی ہے۔ خدا کی قسم، جس نے حضور مفتی اعظم سے محبت کی اس نے صحیح معنی میں سرکار اعلیٰ حضرت حضور سیدی ابو الحسین احمد نوری، حضور سیدی آل رسول احمدی، حضور سیدی شاہ ابو البرکات اور ان تمام کے شیخ، آقا، مأویٰ، ملجا، مخدوم، مطلوب، مقصود حضور سیدنا غوث اعظم محبوب سبحانی، قطب ربانی، شیخ سمدانی، پیر لاسانی، شہباز لامکانی حضور سیدنا غوث اعظم سے محبت کی، تو سرکار مفتی اعظم ہند کی محبت صحیح معنی میں محبت غوث اعظم ہی ہے۔ اور یہ محبت مفتی اعظم جو محبت غوث اعظم ہے، دنیا میں بھی کام آتی ہے اور آخرت میں بھی نجات کا باعث بن جاتی ہے۔ تو میں آپ سے بڑے ادب کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں، بہت معمولی انسان ہوں میں، آپ تو الحمدللہ بہتوں کے پیر ہیں اور شیخ کامل مرشد برحق سرکار مفتی اعظم ہند کے خلیفہ محترم ہیں۔ آپ کی نسبت زیادہ قوی ہے، میرے لیے دعائے خیر فرمائیے۔ آپ نے حضور مفتی اعظم ہند کا عرس آراستہ پیراستہ کرنے کا عزم مصمم کیا ہے۔ ساری دنیا میں مرشد برحق کے آراس مبارکہ کی محافل و مجالس کا انعقاد ہوتا ہی ہے، اور خانقاہ پاک میں بھی ہوتا ہے اور دیگر مدارس اور خانقاہوں میں اور خلفاء کی محفلوں میں اور اہل عقیدت کے حلقوں میں سرکار مفتی اعظم کا عرس ہوتا ہے، اور ہونا ہی چاہیے، اس لیے کہ وہ شخصیت ہی ایسی ہے کہ اس کو منانے سے غوث پاک راضی ہوتے ہیں، مدینے والے آقا راضی ہوتے ہیں، اللہ رب العزت کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ حضور مفتی اعظم تمام مفتیوں میں مفتی اعظم ہیں، افقہ الفقہا ہیں، اکمل الکملا ہیں، اعلم العلماء ہیں، افضل الفضلاء ہیں، اور روحانی دنیا میں بھی ان کا کوئی جواب نہیں۔ بڑی بڑی روحانی شخصیتوں نے اپنی دستار مفتی اعظم کے قدموں پہ رکھ دی اور دنیا کو یہ بتا دیا کہ اس وقت اگر دنیا کا تاجدار شرعی اعتبار سے کوئی ہے تو وہ مفتی اعظم ہیں، اور طریقتی اور روحانی اعتبار سے کوئی ہے تو وہ مفتی اعظم ہیں۔ بڑے بڑوں نے یہ بتا دیا۔ چند مصرے عرض کرتا ہوں حضرت لیاقت ملت دامت برکاتکم العالیہ، جو بہت زمانہ پہلے میں نے عرض کیے تھے۔ آپ کے توسل سے بارگاہ مرشد میں پہنچا رہا ہوں، اور ہم وسیلے کے قائل ہیں۔ خود وسیلے کے تعلق سے حضور مفتی اعظم ہند کا یہ شعر، جس کا کوئی جواب آج تک نہیں آیا، کہ وصل مولا چاہتے ہو تو وسیلہ ڈھونڈ لو، بے وسیلہ نزدیو ہرگز خدا ملتا نہیں۔ ہم وسیلے کے قائل ہیں، آپ کے توسل سے یہ 4 مصرے بارگاہ مفتی اعظم میں پہنچاتا ہوں کہ ولی ایسے کہ خود ان پر ولایت ناز کرتی ہے، سخی ایسے کہ خود ان پر سخاوت ناز کرتی ہے،
میرے مرشد کی شخصیت ذرا دیکھو تو اے لوگو، یہ وہ ہیں جن پہ مارہرہ کی عظمت ناز کرتی ہے۔ حضور مفتی اعظم ہند پر فقہا نے ناز کیا، علماء نے ناز کیا، کملا نے ناز کیا، شورا نے ناز کیا، ادبا، فصحا، بلغا اور کملا نے ناز کیا، ارباب طریقت نے ناز کیا، ارباب فقہ و ادب نے ناز کیا، بڑی بڑی روحانی شخصیتوں نے سرکار مفتی اعظم ہند کو اپنا بڑا مانا، اور کسی بھی زاویے سے، کسی بھی رخ سے حضور مفتی اعظم ہند کو دیکھیے، چاہے عمل کے اعتبار سے دیکھیے، چاہے علم کے اعتبار سے دیکھیے، چاہے طریقت کی نظر سے دیکھیے، چاہے شریعت کی نظر سے دیکھیے، کسی بھی نظر سے دیکھیے تو آپ دیکھ کر حیرت زدہ رہ جائیں گے، اور آپ کی زبان پر بس یہی مصرعے آئیں گے کہ بے مثل ہے تو اپنے محاسن میں اے حسین، ایسا کہاں سے لاؤں کہ تجھ سا کہوں جسے۔ راز الہ آبادی، جس کی زندگی پلٹ دی حضور مفتی اعظم کی ایک نگاہ کیمیا اثر میں، ان کو دیکھا تو متاع دل ان کے قدموں پہ قربان کر بیٹھے راز صاحب۔ حضور مفتی اعظم کے جلووں کی زیارت کی تو اپنا سب کچھ ان کے قدموں پہ فدا کر دیا۔ زندگی بھی بدل دی حضور مفتی اعظم نے، اور زندگی کا زاویہ، زندگی کی راہیں اور زندگی کے نشیب و فراز بدل دیے مفتی اعظم نے، ذہن کا زاویہ بدل دیا، فکر کی صلاحیتیں بدل دی حضور مفتی اعظم نے۔ اور راز الہ آبادی نے جب مفتی اعظم کو دیکھا اور سمجھا تو یہ دیکھا کہ خلاف سنت تو کوئی کام کرنا بہت دور کی بات ہے، خلاف اولا بھی ان کی زندگی میں کوئی عمل نہیں ملتا۔ ان کی رفتار سنت کے مطابق، ان کی گفتار سنت کے مطابق، ان کے اعمال و اشغال، اوراد و اذکار سنت کے مطابق، ان کی خلوت و جلوت سنت کے مطابق، مریدوں کے درمیان بیٹھنا اٹھنا اور ان کو نصیحت و پند سے نوازنا، یہ سب سنت کے مطابق، اپنی تنہائیوں میں ازدواجی زندگی میں ایام گزارنا، یہ بھی سب سنت کے مطابق، مہمانوں کی تواضع اور خاطرداری وہ بھی سنت کے مطابق، مدرسے میں بچوں کے ساتھ حسن سلوک اور ان کی خبر گیری، یہ سب سنت اور شریعت کے مطابق، اور تقوی کی اعلیٰ مثال۔ یہ تمام خوبیاں دیکھنے کے بعد راز الہ آبادی تڑپ اٹھے، اور ان کی زبان پر یہ مطلع آ گیا کہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس دہر میں تھک جاؤ گے، ایسا مرشد نہ زمانے میں کہیں پاؤ گے۔ ایسا مرشد نہ زمانے میں کہیں پاؤ گے۔ جب کبھی شہر بریلی کی طرف آؤ گے، ان کے روضے پہ مدینے کی ہوا پاؤ گے۔ اور جب سرکار مفتی اعظم ہند کا وصال ہوا تو حضرت راز تڑپ اٹھے، ان کا دل بے چین و بے قرار ہو گیا، آنکھیں ان کی زار و قطار رونے لگیں، اور برجستہ ان کی زبان سے نکلتا ہے کہ آنسوؤ اب میری آنکھوں ہی میں رہنا سیکھو، آنسوؤ اب میری آنکھوں ہی میں رہنا سیکھو، دامن مفتی اعظم نہ کہیں پاؤ گے، دامن مفتی اعظم نہ کہیں پاؤ گے۔ تو میں آپ کو بہت بہت مبارکبادی پیش کرتا ہوں، آپ کے صاحبزادگان کو بھی، آپ کے مریدین کو بھی، آپ کے بھائی محبوب ملت کو بھی، اور تمام خلفائے مفتی اعظم کو، جملہ عقیدت مندان مفتی اعظم کو، اور اس پروگرام کے تمام سامعین و سامعات کو، دنیا جہان کے تمام بریلی شریف کے عقیدت مندوں کو، سرکار مفتی اعظم ہند کے عرس مقدس کے اس حسین، دلکش اور روح پرور موقع پر میں دل کی گہرائیوں سے مبارکبادی کی سوغات پیش کر رہا ہوں۔ اور مجھ جیسا کمترین سرکار مفتی اعظم کے کیا فضائل و مناقب بیان کرے گا
میری تو زندگی خود حضور مفتی اعظم نے بدل دی۔ ایک نگاہ کرم ڈال کر انہوں نے، میں ناکارہ تھا، کچھ بولنے کے لائق بنا دیا، میں نالائق تھا، کچھ بات کرنے کی صلاحیت اور شعور بخش دیا انہوں نے، میں بے علم تھا، کچھ علم کی عین سے واقف کر دیا میرے مرشد حضور مفتی اعظم نے۔ وہ بڑے باکمال ہیں، بڑی باعظمت شخصیت ہیں، بڑی بلند و بالا شخصیت کے مالک ہیں، حضور حجت الاسلام رحمت اللہ تعالی علیہ، اعلیٰ حضرت کے صاحبزادہ اکبر اور حضور مفتی اعظم ہند کے برادر اکبر حضور حجت الاسلام، عمر میں مرشد برحق حضور مفتی اعظم سے 18 سال بڑے ہیں۔ سرکار اعلیٰ حضرت نے بارگاہ الہی میں عرض کیا تھا، اے پروردگار، مجھے ایسا فرزند عطا فرما جو لمبی مدت تک تیرے دین کی خدمت کرے۔ ذرا غور کیجئے کیسی دعا کی ہے اعلیٰ حضرت نے کہ ایسا فرزند عطا فرما دے جو لمبی مدت تک تیرے دین کی خدمت کرے۔ حضور مفتی اعظم ہند کی ولادت باسعادت ہو گئی۔ یہ 3 بھائی ہیں، مشہور یہ ہے کہ 2 ہیں، ایک حجت الاسلام، ایک مفتی اعظم، مگر حقیقت یہ ہے کہ 3 بھائی ہیں۔ خود اعلیٰ حضرت نے اپنے قلم حق رقم سے تیسرے صاحبزادے کا نام نامی لکھا ہے، ان کا نام تھا محمود رضا، اور اغلب یہ ہے کہ حضور مفتی اعظم اور حضور حجت الاسلام کے درمیان ان کی ولادت ہوئی ہوگی۔ محمود رضا ان کا نام تھا۔ زیادہ لمبی عمر نہیں پائی، چند ماہ کی عمر پا کر وہ دنیا سے رخصت ہو گئے، اور ان کے چہرے کی تابانی، رخ زیبا کی جلوہ نمائی اور چہرے انور کی تابناکی اور ذوفشانی کا یہ عالم تھا کہ ایسا لگتا تھا جیسے اللہ رب العزت نے چاند کا ٹکڑا گود میں اتار دیا ہو۔ بڑے حسین و جمیل تھے، نام ان کا محمود رضا۔ حضور مفتی اعظم کے تعلق سے اعلیٰ حضرت نے دعا کی کہ ایسا فرزند عطا فرما جو لمبی مدت تک تیرے دین کی خدمت کرے۔ سرکار مفتی اعظم ہند کی ولادت ہو گئی 22 ذی الحج 1310 ہجری کو۔ اعلیٰ حضرت نے یہ دعا کی، اور ادھر نوری میاں رحمت اللہ تعالی علیہ جو صاحب کشف و کرامت تھے اور جن کی شان خود اعلیٰ حضرت نے یوں بیان کی کہ برتر قیاس سے ہے مقام ابو الحسین، سدرا سے پوچھو رفعت بام ابو الحسین۔ وہ 6 مہینے اور 3 دن کی عمر جب مرشد برحق کی ہوئی، بریلی شریف تشریف لائے، سرکار مفتی اعظم ہند کو دیکھا اور کافی دیر تک دیکھتے رہے، اور کافی دیر تک دیکھنے کے بعد پیشانی چومی۔ پیشانی چومنے کے بعد سب سے پہلا جملہ جو حضرت نوری میاں رحمت اللہ تعالی علیہ کی زبان پر آیا تھا، سنیے، سمجھیے، اور حضور مفتی اعظم ہند کی عزت و عظمت و شوکت و رفعت و عروج و ارتقاء و بلندی و مہتری و بزرگی و سروری و بالادستی کا اندازہ لگائیے۔ کیسے ہیں مفتی اعظم؟ نوری میاں نے دیکھتے ہی کہا کہ مولانا، اعلیٰ حضرت سے خطاب کر رہے ہیں، مولانا یہ بچہ مادرزاد ولی ہے، دین کی بڑی خدمت کرے گا، برکتوں کے اعتبار سے ابو البرکات اور درجہ فنائیت کے اعتبار سے محی الدین جیلانی۔ ان 2 جملوں پر غور کیجئے۔ ادھر نوری میاں نے فرمایا کہ یہ بچہ دین کی بڑی خدمت کرے گا، ادھر اعلیٰ حضرت نے دعا کی تھی کہ جو لمبی مدت تک تیرے دین کی خدمت کرے۔ تو حضور مفتی اعظم ہند نے دین کی کیسی خدمت کی ہے اور کیسا زبردست فریضہ انجام دیا ہے خدمت دین کا، مثال نہیں ملتی۔ ہم نے زندگیاں اور بزرگوں کی بھی پڑھی، اور اس خاندان اعلیٰ حضرت کے بہت سے بزرگوں کو ہم نے دیکھا، لیکن سرکار مفتی اعظم ہند میں جو بات نظر آتی ہے وہ بات اوروں میں نظر نہیں آتی۔ آپ نے 92 سال کی عمر پائی، 91 سال کچھ ماہ،
اتنی لمبی عمر پائی، یہ اسی دعا کا اثر تھا کہ جو لمبی مدت تک تیرے دین کی خدمت کرے۔ اتنی لمبی عمر کسی نے نہیں پائی، اعلیٰ حضرت سے لے کر آج تک جتنے بھی اس خاندان میں دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، سب کی عمروں پر آپ ایک طاہرانہ نظر ڈالیے، کسی کی عمر اتنی لمبی نہیں ہوئی۔ یہ اسی دعا کی مقبولیت کا اثر ہے کہ جو لمبی مدت تک تیرے دین کی خدمت کرے، یہ دعا جو کی تھی اسی کا اثر ہے۔ لمبی مدت آپ نے پائی، اور دین کی خدمت کیسی کی ہے؟ آپ کی زندگی کے صرف 4 سال آپ لے لیجئے، 1921، 22، 23، 24، ان 4 سالوں کو آپ لے لیں، راجستھان، گجرات، ایم پی اور دیگر علاقوں میں، یو پی کے علاقوں میں بھی، اور بڑے بڑے شہروں میں، دیہاتوں میں، قصبوں میں، گاؤں میں ایک ارتداد کی لہر چل رہی تھی، جس کو شدی تحریک کا نام دیا گیا۔ کفار و مشرکین مسلمانوں کو دین سے برگشتہ کر رہے تھے۔ اس وقت کون تھا کہ جو دین کی تڑپ لے کر میدان عمل میں نکلا ہو؟ حضور مفتی اعظم تھے۔ چند احباب اور چند علماء اور چند اپنے خدام کے ساتھ میدان عمل میں نکلے، اور 4 سال تک آپ نے دین کی خدمت کا فریضہ انجام دیا۔ جہاں جہاں کفار و مشرکین اور دشمنان دین مسلمانوں کو اسلام سے پھیرنے کے لیے جاتے، جس گاؤں کا رخ کرتے، حضور مفتی اعظم اپنے ہم نواؤں کے ساتھ وہاں پہنچ جاتے۔ کہیں مناظرے کا چیلنج دیتے حضور مفتی اعظم ہند، کہیں مباہلے کی دعوت دیتے حضور مفتی اعظم ہند، کہیں برسرے اسٹیج مسلمانوں کو جمع کر کے سمجھاتے اور دین کی تبلیغ کرتے حضور مفتی اعظم، کہیں کفار و مشرکین آپ کے سامنے اگر ہوتے کسی محفل میں تو دین کی دعوت دیتے ان کو۔ اور آپ کی 4 سالہ خدمات کا نتیجہ یہ ہوا کہ 9 لاکھ لوگوں کو آپ نے داخل اسلام کیا ہے۔ یہ کوئی معمولی کارنامہ نہیں، یہ بہت بڑا کارنامہ ہے۔ ہندوستان میں اسلام کو بچانے والی شخصیت کا نام خواجہ معین الدین چشتی ہے، اور ہندوستان میں اسلام کو پھیلانے والی شخصیت کا نام سرکار اعلیٰ حضرت ہے، سرکار مفتی اعظم ہند ہے۔ 9 لاکھ لوگوں کو آپ نے دامن اسلام سے وابستہ کیا۔ یہ آپ کی زندگی کا گوشہ کبھی فراموش نہ کیا جائے۔ یہ اسی دعا کا فیضان ہے کہ جو لمبی مدت تک تیرے دین کی خدمت کرے، اور اسی کارنامے کو بڑے بڑے جید علماء نے آپ کی تجدید کا کارنامہ انجام دیا، کیونکہ آپ اپنی 15ویں صدی کے مجدد بھی ہیں۔ 14ویں صدی میں پیدا ہوئے، اور 15ویں صدی میں آپ کا 15ویں صدی میں پیدا ہوئے، 14ویں صدی میں پیدا ہوئے 1310 میں۔ 1310 ہے تو 14ویں صدی ہے۔ 14ویں صدی میں آپ پیدا ہوئے، اور 15ویں صدی میں یعنی 1402 میں 15ویں صدی میں آپ کا وصال ہو گیا۔ 2 صدیاں آپ نے پائیں۔ آپ علماء کے مرجع بھی تھے کہ جو مسائل ساری دنیا میں بڑے بڑے جید علماء سے حل نہیں ہوتے تھے، سرکار مفتی اعظم ہند آنے واحد میں ان الجھے ہوئے مسائل کو حل فرما دیتے تھے۔ آپ مرجع العوام ہی نہیں، مرجع علماء تھے۔ اپنی صدی کے مجدد تھے حضور مفتی اعظم، اور یہ 9 لاکھ لوگوں کو داخل اسلام کرنا، یہ آپ کی تجدید کا زبردست اور اعلیٰ کارنامہ ہے۔ اور حضور نوری میاں کی زبان حق بیان کا وہ جملہ کہ یہ دین کی بڑی خدمت کرے گا، یہ دین کی بڑی خدمت ہو رہی ہے، اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ والوں کی نظر مستقبل پہ بھی ہوتی ہے۔ نوری میاں رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مستقبل دیکھ لیا تھا کہ یہ دین کا بہت کام کریں گے۔ حضور مفتی اعظم کی جوانی دیکھ لی تھی، سرکار مفتی اعظم ہند کی خدمات دینیہ دیکھ لی تھی، اسی لیے فرمایا کہ یہ دین کی بڑی خدمت کرے گا۔ تو اب آپ اندازہ لگائیے کہ مستقبل کا کوئی حال اور کسی شخصیت کا کوئی گوشہ اللہ والوں کی نگاہ سے پوشیدہ اور مخفی نہیں ہوتا۔ تو جب مارہرہ کے نوری میاں کی غیب دانی کا یہ عالم ہے تو سرکار غوث اعظم کا عالم کیا ہوگا؟
اور مدینے والے آقا نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم جن کے صدقے میں دنیا کو یہ شرف اور یہ اعزاز اور ان بزرگان دین کو یہ کمال اور یہ سعادت نصیب ہوئی ہے، اس نبی کونین کی غیب دانی کا عالم کیا ہوگا؟ سچ کہا اعلیٰ حضرت نے، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ تو سرکار مفتی اعظم کو کسی بھی زاویے سے دیکھیے وہ بے مثل و بے مثال نظر آتے ہیں۔ آپ نے حضرت لیاقت ملت، آپ سے عرض کرتا ہوں کہ آپ نے بہت دیکھا ہے سرکار مفتی اعظم کو، بہت فیضان حاصل کیا ہے سرکار مفتی اعظم کا، بہت ان کی خدمت میں زندگی کے ایام آپ نے گزارے، بڑی قربتیں آپ کو رہی ہیں، اور میں نے کہاں اتنا دیکھا ہے، بس یہ ہے کہ میں اس وقت بہت کم سن تھا اور سمجھنے کی اتنی صلاحیت بھی نہ تھی۔ بڑے بڑوں سے میں نے سنا ہے اور سرکار مفتی اعظم کی زیارت بھی کی ہے، تو زیارت کرنے کے بعد دل ان کی جانب کھنچتا تھا، اور وہ ایسی بارگاہ تھی کہ جب ان کی جناب میں بیٹھ جائیے تو زبان تو خاموش خود بخود ہو ہی جاتی تھی، دل بھی تمام خطرات سے محفوظ ہو جاتا تھا، کوئی گمان دل میں بھی نہیں آتا تھا، بس دل ان کے قدموں پہ قربان ہوتا رہتا تھا، اور نظر ان کے جلووں کی زیارت کرتی رہتی تھی، اور آنکھ ان کی نورانیت کا احاطہ کرتی رہتی تھی، یہ حال ہوتا تھا۔ تو خدا پاک سرکار مفتی اعظم ہند کا فیضان عام فرمائے، اور ان کے بتائے ہوئے راستے پر ہمیں چلنے کی توفیق بخشے۔ ان کا مزار پر انوار آج بھی زیارت گاہ عوام و خواص ہے اور رہے گا۔ بڑے بڑے جید علماء ہی نہیں بلکہ درویش اور صوفی اور اہل طریقت بھی سرکار مفتی اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، میں اکثر اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں۔ خدا پاک ان کے فیضان کو عام فرمائے اور آپ کی ان خدمات جلیلہ کو قبول فرمائے۔ دین کے کام میں آپ شب و روز مصروف ہیں، بزرگوں کے آراس بھی آپ مناتے ہیں، اپنے مریدوں کو حضور مفتی اعظم سے قریب کرنا، اعلیٰ حضرت کی محبت کے جام پلانا اور مسلک اعلیٰ حضرت کا پیغام عام سے عام تر کرنا، اعلیٰ حضرت کی تصنیفات شائع کرنا اور اہل سنت میں تقسیم کرنا، اعلیٰ حضرت کی کتابوں کو دیگر زبانوں میں تبدیل کرنا اور لوگوں تک اعلیٰ حضرت کا پیغام پہنچانا، یہ آپ کی زندگی کے حسین مشاغل ہیں۔ خدا پاک ان خدمات کو آپ کی قبول فرمائے، اور میں کم علم نالائق جو عقیدت کے چند الفاظ پیش کر رہا ہوں، خدا کرے کہ یہ الفاظ عقیدت قبول ہو جائیں۔ میرے پاس کچھ نہیں ہے جو میں اپنے آقا کی بارگاہ میں پیش کروں، یہ چند الفاظ کا نذرانہ ہے، اگر یہی قبول ہو جائے تو ساری محنت ہی وصول ہو جائے۔ خدا پاک سرکار مفتی اعظم کا فیضان اور ان کی رضا ہمیں اور آپ کو عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام احباب اور مریدین کو میرا سلام کہیے، بھائی جان کو بھی اور محبوب ملت کو بھی خصوصیت کے ساتھ، اور اپنی مخصوص دعاؤں میں اس نالائق کو یاد فرمائیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔